آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سابق رکن جناب عبدالرشید ترابی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ترابی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں۔ وقت دینے کا شکریہ۔ ترابی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ کشمیر کی جو حریت قیادت ہے اس کو ہندوستان ایک مذموم منصوبے اور سازش کے تحت راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ان کی جو بدنام زمانہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے جو کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں جناب محمد یاسین ملک، ان کی جو سزا تھی، جو قید کی سزا جو کہ عمر قید ہے، اس کو سزائے موت میں بدلنے کے لیے دلی ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اور اب وہ باقاعدہ سماعت کے لیے 9 اگست کو مقرر ہو گئی۔ کیسا دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ جو سیاسی قیادت ہے آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی، ان کو کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے اور بھارت کی ہمیشہ یہ حکمت عملی رہی ہے کہ تحریک کو ایک مخلص حریت قیادت سے محروم کیا جائے۔ سید علی گیلانی تقریباً 10 سال اپنے گھر میں نظر بند رہے۔ ایک لحاظ سے وہ جیلی کی کیفیت تھی اور اسی کیفیت میں وہ پھر شہید بھی ہوئے، اور جس طرح سے تقسیم کے موقع پر بے حرمتی کی گئی، اسی طرح سے اشرف سرائی صاحب ہیں جن کا جنازہ جیل سے اٹھا، اور اب یاسین ملک صاحب جو ہے ایک طویل عرصے سے ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ بالآخر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے۔ اصل میں نریندر مودی آمدہ انتخابات سے پہلے ہندو سینٹیمنٹس کو ابھارنے کے لیے اس طرح کی ایک حکمت عملی پہ عمل پیرا ہے، اور میں یاسین ملک صاحب کے علاوہ باقی قائدین کی زندگی کو اس لیے کہ ان پر ایک ہی طرح کے مقدمات ہیں۔ شبیر احمد شاہ صاحب ہیں جی بالکل، اور اسی طرح سے آسیہ اندرابی ہیں ہماری محترمہ بہن، اور اسی طرح سے ہمارے حریت کے وہاں پر جو گیلانی صاحب کے بعد جو رہنما ہیں وہ ہیں ڈاکٹر امیر فیاض ہیں، اور بہت سارے دیگر جو ہمارے قائدین ہیں بالکل ان پر اسی نوعیت کے مقدمات ہیں۔ جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس کو بین الاقوامی سطح پر بھرپور طور پر ڈائسپورا میں جو ہمارے کشمیری ہیں مختلف سطح پر پارلیمنٹس کے اندر ہیں، یا یو کے میں کونسلرز ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں، اسی طرح سے امریکہ میں، یورپ میں، مختلف مقامات پر وہ تو آواز اٹھا ہی رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بہت ہی بڑھ جاتی ہے موجودہ حالات میں آزاد کشمیر کی قیادت کی بھی اور پاکستان کی قیادت کی بھی، کہ اس حوالے سے ایک مؤثر رد عمل بھی ہو اور ایک بین الاقوامی سفارتی ایسی مہم بھی ہو جس کے نتیجے میں ہندوستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس طرح کی جو اس کی حکمت عملی ہے اور اقدامات کرنے جا رہا ہے ہماری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنے کے حوالے سے، اس کو ہم باز رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس میں عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی ایک جامع لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت جو ایک سیاسی خلفشار ہے اس سے ہمارے کاز کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے قومی قائدین اور جو بھی پالیسی ساز ادارے ہیں انہیں اس حوالے سے کشمیر کو اور ہندوستان کے عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے۔ اچھا ترابی صاحب، ویسے میں یہ کہوں گا، برملا کہوں گا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ دنوں ایک جو سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی میں برملا کہا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب 22 مئی کو ہندوستان سری نگر میں ایک سیاحتی ورکنگ گروپ G20 کا اس کا اجلاس منعقد کرنے جا رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ وزیر خارجہ مظفر آباد میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کی جتنی بھی آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے، یعنی جماعتی معاملے سے ہٹ کے
سب لوگ جو ہیں وہ متحد ہو کے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی اور اپنی ایک جو جسے کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس کی جدوجہد کے حوالے سے، تو واقعی جو ہے وہ آپ لوگوں نے وہاں اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ بیس کیمپ ہے. تو اب اس اتحاد اور یگانگت کو، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی سیاسی استحکام جو ہے وہ جلد آئے گا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو مشترکہ انداز میں دنیا میں ایک آواز بلند کرنی چاہیے اپنے جو ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جو بہن بھائی ہیں ان کی تحریک آزادی کی جو جدوجہد ہے اس کے حوالے سے؟ بے شک اس وقت تو ہماری ذمہ داری ہے، اور وزیر خارجہ نے مظفر آباد میں باغ میں بہت اچھی بات کی کشمیر کے حوالے سے، اور اپریشیٹ بھی کیا مظفر آباد اسمبلی میں جس طرح سے ساری جماعتوں نے ان کو ویلکم کہا اور ایک سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا جس کا انہوں نے احترام بھی کیا. اللہ کا شکر ہے آزاد کشمیر میں سیاسی اختلافات کے باوجود ہمارے ہاں یہ کلچر موجود ہے کہ ایک رواداری کا ماحول ہے. کشمیر کے حوالے سے الحمدللہ سب لوگ اکٹھے جب بھی کوئی بلائے جمع بھی ہوتے ہیں اور ایک موقف بھی اختیار کرتے ہیں، اور ایک ہمارا فورم بھی بنا ہوا ہے آل پارٹیز کشمیر کوآرڈینیشن کونسل، میں اس کا کنوینر بھی ہوں، اور وقتاً فوقتاً اس کے تحت بھی ہم اجتماعات منعقد کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک خوشگوار فضا موجود ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بروئے کار لائیں گے، اور پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان کی سیاسی قیادت سے ہم دست بدستہ یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں، یہ جو موجودہ صورتحال ہے باہم تصادم اور تناؤ کی، اس کو ختم کریں، قومی یکجہتی کا ماحول پیدا کریں. اس سے پہلے ہم نے مل کر کام کیا ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نواب رسول اللہ خان صاحب جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے جی تو مرحوم ان کی رفاقت میں سارے مغربی یورپ کا، مسلم ممالک کا ہم نے ایک ساتھ دورہ کیا. ہمارے ساتھ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب جیسی شخصیات تھے، پاکستان کے قومی قائدین تھے، حسن ظفر صاحب جیسی شخصیت اور باقی لوگ. تو ایک مشترکہ ایفرٹ ہم نے، اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے. اس کے بعد بھی یہ عمل ہوتا رہا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ حکومت پاکستان کی بڑی ذمہ داری ہے. تو کشمیر کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے، اس کو اس وقت فعال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پلیٹ فارم سے مشترکہ کاوشیں کی جانی چاہیے. آزاد کشمیر کے پلیٹ فارم سے بھی پچھلی ہماری اسمبلی میں جس میں بھی تھا، تو سپیکر صاحب، میں نے اور صدر صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ہم نے ترکی میں اور یو کے میں، ملائیشیا میں الحمدللہ اچھی کانفرنسز وہاں کے احباب سے کے تعاون سے ہم نے منعقد کروائیں بین الاقوامی سطح پر، اور عوامی اجتماعات بھی کیے. تو بڑی گنجائش موجود ہے بیس کیمپ کو ایک متحرک کرنے کے حوالے سے بھی، اور مل کر باہم مربوط کاوشوں کے حوالے سے جو حالات کا تقاضا ہے یہ اس وقت کی جانی چاہیے. آپ کی رائے سے مجھے مکمل اتفاق ہے کہ اس وقت جو ہے بالکل ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی میں سمجھتا ہوں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے.